قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ اگر قرآن کی آیتوں کو سن کر کے بھی ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا مطلب کہ پہاڑ سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکا ہے ہمارا دل۔ ہم نے تو کورونا کی جیسی مصیبت دیکھی، انسانی تاریخ کا وہ دور دیکھا جو شاید ہم سے پہلے کی نسلوں نے نہیں دیکھا تھا۔ پچھلے کئی سو سالوں میں انسانی تاریخ میں وہ منظر نہیں دیکھا گیا کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، اس میں ایک آدمی نماز پڑھنے والا نہیں، ایک آدمی طواف کرنے والا نہیں۔ ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے۔ باپ مر گیا ہے، بیٹا اپنے باپ کی لاش کو چھونے کو تیار نہیں ہے، باپ کی لاش کو بیٹا ٹچ کرنے کو تیار نہیں، بیٹا اپنے باپ کو نہلانے کو تیار نہیں ہے۔ بنارس کے گھاٹوں پر غیر مسلم بھائیوں کی لاشیں پڑی ہے، کوئی جلانے والا نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کا ایسا دور تو شاید کبھی آیا تھا، ہم نے تو وہ دور دیکھا تھا۔ اتنا بڑا وائرس، اتنی بڑی بیماری، اتنی ساری موتیں، یہ سب دیکھ کر کے بھی ہمارا دل نہیں پگھلا، ہمارا دل نرم نہیں ہوا، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، جب دل کٹھور ہو جاتا ہے بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، مگر اللہ کے سامنے انسان گڑ گڑاتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے روتا نہیں ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل کٹھور ہو جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں ان کے سامنے آپ قصے کہانی سناؤ، کہیں گے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ توحید کی بات کر کے دیکھ لیجئے، ناراض ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کی توحید کی بات بیان کیجئے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ہاں، قصے سنا دے، کہانیاں سنا دیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، لوگ واہ واہ کریں گے۔ یہ بھی انسان کے دل کے سخت ہونے کی نشانی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ یہ بے ایمان لوگوں کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا دل سکڑنے لگتا ہے، ان کا دل بے چین ہونے لگتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور بات کرو تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو دل کٹھور ہو چکا ہے میرے بھائیو، ہمارا اور آپ کا۔ اب ہم 2 سوالوں کا جواب دیں گے، تقریر بہت لمبی نہیں چلانا ہے، 12 بجے تک پروگرام ختم کرنے کا پلان ہے۔ کئی راتوں سے میں جاگ رہا ہوں، رات میں جاگنا، پھر صبح کلاس کرنا، دن میں سونے کا ٹائم نہیں، یہ 1 ہفتے سے یہی شیڈیول چل رہا ہے، اور گلا بیچارہ بالکل بیکار ہو چکا ہے، وہ پناہ مانگ رہا ہے، لیکن اسی میں اس کو گھسیٹ رہا ہوں۔ 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دل سخت کیوں ہوتا، اسباب کیا ہیں، اور دوسری چیز ریزن ہوگی ٹریٹمنٹ کے، علاج کیا ہے۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے، سبب کیا ہے، اور دل کی سختی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ 2 باتیں بیان کر کے بات ختم۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ دل کے سخت ہونے کی پہلی وجہ، دل سخت ہوتا ہے جب انسان غافل ہو جاتا ہے، اسے دنیا یاد ہے، اسے کاروبار یاد ہے، اسے پالیٹکس یاد ہے، اسے دنیا کی ساری باتیں یاد ہیں، اسے آخرت یاد نہیں ہے۔ جون کا مہینہ آ گیا، گرمی برداشت نہیں ہو رہی، پنکھا لگایا گیا یہاں پہ، گھروں میں اے سی لگا ہے، دولت والوں کے گھروں میں، مڈل کلاس والوں کے یہاں کولر لگا ہے، کچھ اور غریب لوگ ہیں پنکھا لگا ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی ہم سے۔ کبھی ہم نے سوچا قبر کی تاریکی میں اور قبر کے اندھیرے میں ہم اکیلے ہوں گے، نہ بیٹا باپ کے پاس ہوگا، نہ باپ بیٹے کے پاس ہوگا، نہ بیوی شوہر کے پاس ہوگی، نہ شوہر بیوی کے پاس ہوگا، وہاں کون ہمیں گرمی سے بچائے گا؟ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اس دن ہم گرمی سے کیسے بچیں گے؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا میرے بھائیو؟ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے
وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ہمارے بہت سارے بندے ایسے ہیں، جنات میں سے بھی ہیں اور انسان میں سے بھی ہیں، ان کے پاس دل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، آنکھیں ہیں، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کان ہیں، سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، ان کی زندگی میں غفلت ہے، ان کی زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، قیامت کے بارے میں سوچتے نہیں، آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں، غافل لوگ ہیں یہ۔ میں بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے ہاں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، آپ کے گھسیا میں بدوئی میں کارپیٹ کا کاروبار ہوتا ہے۔ ساڑی والے ساڑی کی ایک ایک باریکی جانتے ہیں، وہ ساڑی کا کپڑا ہاتھ میں لے کے بول دیں گے یہ ریشم ہے کہ نہیں ہے، اصلی ہے کہ نقلی ہے، کوالٹی اچھی ہے کہ خراب ہے۔ اور میرا خیال ہے جو کارپیٹ کا کام کرتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوگا، وہ کارپیٹ دیکھ کے بتا دیتے ہوں گے مشین میڈ ہے کہ ہینڈ میڈ ہے، چائنا کا مال ہے کہ ٹرکی کا مال ہے، وہ تو دیکھ کے بتا دیتے ہوں، ہے نا۔ انسان اپنے فن کا ماہر ہے، انسان اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، اپنے کاروبار کا ماہر ہے۔ جو انسان کارپیٹ کا اتنا ماہر ہے کہ کارپیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ کہاں کا مال ہے، کیسا مال ہے، وہ انسان جب مسجد میں آتا ہے اور 2 رکعت جب نماز پڑھتا ہے، اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔